بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ مہلال کے بیٹے یرد کا جب وقت وصال آیا تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جملہ امورگی کی نگہبانی کی وصیت کی، اور وہی خنوخ ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان کرتے ہوئے وصف و نبوت و صداقت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ یہی وہ خنوخ ہے علماء انساب نے جن کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کیا ہے۔ حضرت آدم و شیت علیہ السلام کے بعد اولاد آدم میں انہیں تاج و نبوت عطا فرما دیا۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم کے ساتھ لکھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 308 سال پائے۔ علماء تفسیر و احکام میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ جس نبی نے باقاعدہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ یونانی حضرت ادریس علیہ السلام کو ہرمس مانتے ہیں۔ ہرمس الہرماسہ سے مراد ماہرین علم و رمل و نجوم کا استاد اول۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلال بن یساف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ادریس، میں روزانہ اولاد آدم کے تمام اعمال کے برابر تمہارے درجات بلند فرماتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال و درجات میں اضافہ ہو۔ دریدی اثنا ان کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یوں وحی بھیجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو مالک الموت سے ملاقات کر اور اسے مجھے ملا تاکہ میں اسے دیکھ کر زیادہ عمل کروں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں مالک الموت سے ملاقات ہوگی جو نیچے تشریف لا رہے تھے۔ فرشتے نے مالک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ مالک الموت نے پوچھا ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا میرے پروں پر سوار ہیں۔ مالک الموت نے کہا مجھے تو ابھی حکم ملا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کر لو۔ میں حیران و متعجب تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہے، میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ مالک الموت نے وہاں روح قبض کی۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مراد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے ہے۔ ابن حاتم رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں مزید یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوست فرشتے سے کہا کہ مالک الموت سے دریافت کرو کہ میری زندگی کتنی باقی ہے۔ دوست فرشتے نے جب مالک الموت سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کتنا عرصہ حیات جئیں گے تو مالک الموت نے کہا کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں گا اس وقت تک مجھے علم نہ ہوگا۔ جب مالک الموت نے دیکھا تو کہا کہ تعجب ہے، آپ مجھ سے ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں کا دورانیہ فلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر چکی تھی اور فرشتے کو علم تک نہ ہوا۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہترین ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔